السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ولک الحمد علی نعمت الاسلام وعلی نعمت الایمان وعلی نعمت القرآن، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْ جَعَلْتَنَا مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ مظلوم ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، بے گھر ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت، عافیت اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت کے اندر رکھے۔ ناظرین کرام، ہم دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کے بارے میں، اور آج جس شخصیت کا آپ سے تعارف کرائیں گے وہ یوں تو محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اسلام اور اسلام کی تاریخ کے لحاظ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لحاظ سے، اور مسلمانوں کی تاریخ کے لحاظ سے کہ وہ مسلمانوں کے عظیم الشان محسن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی نعمتوں سے نوازا تھا، خوبصورت جسم عطا فرمایا تھا، ذہانت تھی، متانت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار روحانی اور ایمانی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی انہوں نے ان کی قدر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدردانی کی وجہ سے ان کا مقام بہت ہی بلند کیا، اور انشاءاللہ آخرت میں ان کے درجات جو ہیں وہ مزید بلند ہوں گے۔ تو آئیے، یہ شخصیت کون ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ہی قریب ہیں، اور جن کو ترجمان قرآن کہا گیا، جن کو مفسر قرآن کہا گیا، جو عظیم الشان فقیہ تھے، محدث تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کی جو مسند ہے اس کے اوپر بھی وہ فائز تھے۔ بڑی چھوٹی عمر میں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اور بہت کم وقت ان کو ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ سے فیضیاب ہونے میں، لیکن یہ جو چند مہینے کہنے کے لیے آپ کہہ دیں، یہ بہت اہم تھے کہ اس کے دوران انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں سعادت ہو رہی ہے، یہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ جی ہاں، عبداللہ بن عباس یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چچا عباس
بن عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے وقف فرمائی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی، علم کی جو میراث تھی، وہ اس کے وارث بنے۔ اور ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے عربوں کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، اور ان کی زندگی بامقصد بن گئی، اور وہاں علم کا سیکھنا سکھانا یہ ان لوگوں کا اڑنا بچونا بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو عام روایات میں ہے، کہ ان کی ولادت ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے ہوئی، لیکن ان کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ مکہ میں ہوئی، اور مکہ میں کہاں پر ہوئی؟ شیب ابی طالب میں۔ اب آپ حضرات میں سے جو بھی سیرت سے واقف ہیں، آپ کے لیے یہ بات جو ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے کہ شیب ابی طالب کیا ہے۔ شیب ابی طالب وہ گھاٹی ہے مکہ کے پاس کہ جہاں پر قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی تعلقات جو ہے وہ مینٹین نہیں رہیں گے، اور اس گھاٹی کے اندر آپ اور آپ کے خاندان والے اور اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ محصور ہو گئے تھے اور کنفائن ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ لوگوں نے، جو مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ تو یہ ایک پرانی ٹیکٹک ہے کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں حق کے راستے کو دبانے کے لیے، اور جو حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کو مغلوب کرنے کے لیے، کہ ایک تو فزیکل ٹارچر پرسیکیوشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ سوشل اور اکنامک بائیکاٹ ہوتا ہے، اور ان کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو معاشرے کے دباؤ کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ جب میں مادر شکم میں تھا اور ان کے پاس حمل ٹھہرا، تو حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی چچی میری وائف جو ہے وہ حاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوگی تو اس بچے کی ولادت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور سرور ملے گا۔ یعنی ایک اس ماحول میں کہ جس کے اندر ڈسپیئر تھا، ڈپریشن تھا، مایوسی تھی، دباؤ تھی، اور باہر کی دنیا سے تعلق نہیں تھا، اس ماحول کے اندر یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ سچ کہا قرآن نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی، اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تنگی کے ساتھ آسانی کب آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، بعض اوقات جلدی آتی ہے، بعض اوقات دیر سے آتی ہے، بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یہ حقیقت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے۔ تو یقیناً جو شیب ابی طالب میں جو محصور لوگ تھے، ان کے لیے ایک خوشخبری تھی کہ وہاں ایک نومولود کی ولادت ہوتی ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا،
اور دوسرے لوگوں کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام تھا اور آپ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت ہوتی ہے تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کے منہ کے اندر جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی، اور اس کی برکتیں بعد میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ جس نومولود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے وہ مل گیا تو اس کے بعد اس کی جو زندگی ہے اس کو 4 چاند لگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں شیب ابی طالب سے باہر نکل گئے تو اس کے بعد ان کے والد صاحب نے، حضرت عباس نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی والدہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ام الفضل رضی اللہ عنہا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسری خاتون تھی کہ جو خواتین میں مسلمان ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جو ہیں اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جحفہ، تو جحفہ کے مقام پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس سفر میں، کہ جس سفر کے نتیجے میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مکہ تشریف لاتے ہیں، اور فتح مکہ کی جو اہم مطلب ہے کہ ایونٹس تھے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، یہ تمام کے تمام وہاں پر شریک ہوتی ہیں۔ اور اگرچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم عمر ہیں، کم سن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آبزرویشن کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور ان کو بہت ہی میچورٹی اور ذہانت اور انٹیلیجنس عطا فرمائی تھی۔ یہ تمام واقعات کو وہ آبزرو کرتے ہیں اور پھر ان کو وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین اور طائف کے اندر جو ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے مشاہدات کے اندر جو ہے بات شامل ہوتی ہے۔ اب ان کی زندگی کا جو اصل سفر ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچتے ہیں تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں روایات کے مطابق تقریباً 30 مہینے ان کو ملتے ہیں، اور یہ 30 مہینے ان کی زندگی کے اہم ترین ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو ایک روایت میں آپ کی عمر 10 سال تھی، ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 سال تھی۔ تو اب 13 سال کی عمر میں تو بہت ہی کم بچے ہوں گے کہ جن کے اندر کوئی سوجھ بوجھ سمجھ وغیرہ پیدا ہوتی ہے اور ان کے اندر آبزرویشن ہوتی ہے۔ تمام بچے تو ایکول نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک بعض بچے ماشاءاللہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس ایج میں بھی وہ بڑی اچھی آبزرویشن اور وہ ذہانت کے مظاہر ان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ 30 مہینے کا جو پیریڈ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال کا ٹائم آتا ہے، تو یہ ٹائم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نبوت میں تربیت کا اور بارگاہ نبوت سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا۔ اور اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی اور خوبصورتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور نعمتیں، اخلاص تھا
اور شوق تھا اور ادب تھا۔ تو یہ تمام باتیں انسان کے اندر جب مل جاتی ہیں تو پھر انسان کے لیے علم کا حاصل کرنا، علم سے فائدہ اٹھانا، یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ یعنی یوں آپ کلاس میں چلے جائیں، استاد نے آپ کو کوئی چیز بتائی، آپ نے جا کے نوٹ کر لی، آپ نے سیکھ لی، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے استاد کا احترام، علم کی محبت اور شوق۔ یہ علم جو ہے یہ نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جو علم سے محروم ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آپ اس دور کے اندر علم کی محفلیں کیسی ہوتی تھیں کہ باقاعدہ کلاسیں نہیں ہوتی تھیں، اسکول نہیں ہوتے تھے، کہ ایک شاگرد ہے اس نے جا کے کسی سے بات پوچھی، سیکھی، اس کے بعد جا کے گھر آ گیا، اس کے بعد کسی اور سے جا کے اس نے سیکھی۔ تو یہ اس وقت علم سیکھنے کے ماحول اس طرح مختلف تھے۔ لیکن بعض اوقات آپ کلاس میں علم سے حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کی آبزرویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، کسی محفل میں آپ گئے ہیں، کسی انسان کو آپ نے کوئی چیز، کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو آپ نے نوٹ کیا اور اس کے اوپر آپ نے ریفلیکٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے استنباط کیا، ڈیڈکشن کیا، تو یہ بھی علم کی جو ہے نا ایک صورت ہے سیکھنے کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمال حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت، بغیر رکاوٹ، بغیر جھجک کے جاتے تھے۔ ایک تو کم سن تھے، اور دوسری بات یہ تھی ان کے اعزاز کی کہ ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، مسلمانوں کی ماں تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ تو یہ خالہ کی ملاقات کے لیے بھی جاتے تھے، اور جب خالہ کی ملاقات کے لیے جاتے تھے تو وہاں رات کو بھی قیام کرتے تھے، اور اس دوران میں ان کو موقع ملتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کریں اور آپ سے سیکھیں، نہ صرف آپ سے سیکھیں بلکہ آپ سے دعائیں بھی لیں، بلکہ نہ صرف دعائیں لینے کے کہ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 2 مرتبہ انسانی شکل میں دیکھا، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی فرمائی۔ تو 3 بہت اہم دعائیں جو ہیں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحبت نبوی کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعائیں دی ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اس بات کا شوق تھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ رات کو قیام اللیل آپ کیسے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، لیکن اگر پریٹینڈ میں ایسے کر رہا تھا کہ میں سویا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھتے ہیں اور کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو میں اس چیز، میرے دل میں یہ کیوریاسٹی تھی، یہ شوق تھا یہ دیکھنے کا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا اچھا شوق تھا ان کو بچپن کے اندر۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اٹھتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ دیکھیں اس عمر میں ان کو پتہ چل گیا وضو کرنا ہے، یہ تمام باتیں ہیں، اور ادب اور احترام کی کوالٹیز اس سوسائٹی کے اندر، تو انہوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تو جا کے پانی وہاں پر رکھ دیا برتن میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے وضو فرمائیں گے، اور خود آ کے لحاف کے اندر لیٹ گئے خاموشی سے دیکھنے کے لیے کہ اب اللہ کے رسول اٹھتے ہیں، کس طرح جو ہے وضو کریں گے، کس طرح نماز پڑھیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ پانی وضو کا کس نے میرے لیے رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ،
یہ آپ کے چچا زاد بھائی جو ہے عبداللہ بن عباس نے آپ کے لیے پانی رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کم سنی کی عمر کے اندر ایک تو آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، دوسرا ادب ہے، احترام ہے، اور تیسرا خدمت کا جذبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جائے، اور اس خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر اور انعام عطا فرمائے گا، اور یہ ہائیلی ریوارڈنگ۔ یہ صحابہ کرام کے جنرل جو تھے جذبات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ صحابی تو کم سن ہے، ان کو کم سنی کی عمر میں ایک تو خاندان نبوت کا اعزاز حاصل ہوا، ایمان اور اسلام کی حالت میں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو دیکھنے کا اور اس کے اندر خدمت کا موقع ملا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر 3 دعائیں دیں، اور وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو وہ دعائیں جو ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، مناجات ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کیا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن کا ٹائٹل دیا گیا، اور مفسر قرآن بلکہ امام المفسرین، کہ جو لوگ بعد میں آئے اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تو قرآن کی تفسیر کی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یعنی ہمارے ہاں جو تفسیر اور حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی تدوین ہوئی، مسائل کے بارے میں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کی بھی دعا کی۔ اور تیسری دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ تاویل، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو قرآن کی تفسیر کا علم بھی عطا فرما۔ اور یہ تینوں دعائیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئیں، جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی، علم کی جو میراث تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث بنے، اور انہوں نے پھر اس علم کو پھر انہوں نے پھیلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، کہ وہاں پر آئے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ میرے والد بھی تھے، تو میرے والد صاحب نے شکایت کے انداز میں کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ تمہارے جو کزن ہیں میری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے والد صاحب سے کہ ان کے ساتھ کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت وہ مصروف ہیں۔ تو دوبارہ جا کے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب یہ شکایتاً عرض کر رہے تھے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھا تم نے اس وقت اس شخص کو، وہ حضرت جبرائیل تھے جو میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اس لیے میں حضرت عباس کی طرف توجہ نہیں دے سکا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ہم یہ پیاری گفتگو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاری رکھیں گے وقفے کے بعد بھی انشاءاللہ، اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ویلکم بیک۔ اس سیشن میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ان کے ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کم عمر صحابی اور آپ کے خاندان نبوت کے ایک بہت ہی اہم فرد جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے سوالات ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اور جیسے میں نے پچھلے سیشن میں عرض کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی علم کی، اس کے وارث بنے، اور پھر انہوں نے اس علم کو آگے پھیلایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کو موقع ملا 30 مہینے صحبت میں، انہوں نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام تھے بیماری کے، جس میں آپ نے وصال فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی، اور یہ تمام باتیں ان کے مشاہدے میں ہوئیں، اور وہ ان تمام معاملات میں بہت کلوزلی انوالو تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، خلافت کے جو مسائل تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کس طرح قائم ہوئی۔ تو ابھی آپ کی عمر یہ آپ دیکھیں گے 10 سے 13 سال کے درمیان تھی، اور اس عمر میں بعض بچوں کو تو کوئی باتیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں، خیال بھی نہیں رہتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام مشاہدات جو ہیں اپنی میموری کے اندر ریکارڈ کیے، ان کے اوپر ریفلیکٹ کیا، اور یہ باتیں انہوں نے آگے پہنچائی۔ مثال کے طور پر ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور 2 مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو روایات میں یہ آتا ہے کہ بھئی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جو آپ کے پاس اس وقت صحبت میں آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے عبداللہ بن عباس۔ تو جبریل علیہ السلام نے ایک روایت میں کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم سے نوازے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی علم عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل کے اندر حکمرانی پیدا فرمائے گا۔ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھے اور آپ کی نسل میں سے تھے۔ تو تیسری بات حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ان کو موت سے پہلے یہ بینائی سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ جو پیشن گوئیاں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمائی تھی، یہ حرف بحرف جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم سیکھنے کا جو شوق ہے وہ مزید اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب میں علم کہاں سے حاصل کروں؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس جانا شروع کیا اور ان سے علم حاصل جو ہے وہ کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات
ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے 30 صحابہ کرام کو کنسلٹ کرتے تھے. یعنی ایک بات اگر ان کو پوچھنی ہے تو وہ ایک صحابی کے قول کے اوپر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ 30 صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے اور ہر ایک سے پوچھتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی آرگنائز کلاسز تو نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، اسکول نہیں تھے. انڈیویجول صحابی کے پاس گئے، مسجد نبی ملاقات ہوئی، ان کے گھر میں جا کے گئے مثال کے طور پر، اور ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. نہ تو اس وقت کتابیں تھیں، تھوڑی بہت لوگ جو ہے نا لکھنے پڑھنے کی چیزیں مطلب ہے کہ بڑی لمیٹڈ تعداد میں موجود تھیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات پوچھنے کے لیے 30 صحابہ کرام کو کنسلٹ کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کی تعداد کتنی تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے ان کے علم سیکھنے کا شوق کہ وہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے گئے تھے، جو ایسی حدیث تھی کہ بہت ہی اس کی جو ہے اشاعت کم تھی. تو ان کے درمیان جستجو پیدا ہوئی کہ میں جا کے اس صحابی سے وہ حدیث سن لوں قبل اس کے کہ وہ فوت ہو جائیں، کوئی اور بات میرے ساتھ ہو جائے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اس صحابی کے دروازے کے سامنے پہنچ جاتا ہوں. دوپہر کا وقت ہے، قیلولے کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، دھوپ ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے کے سامنے اپنی چادر بچھا کے وہاں پر میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں دروازے کو نوک نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے علم ہے کہ اس وقت وہ آرام کر رہے ہوں گے، ان کی کوئی مصروفیات ہوں گی، میں ان کی مصروفیات میں مخل نہیں ہوں گا. لیکن جیسے ہی وہ نکلیں گے گھر سے میں ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کروں گا. اور اس دوران میں دھول اڑتی ہے، وہ صحابی جو ہیں اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں، اور وہ جب آرام کرنے کے بعد وہ نکلتے ہیں تو مجھے دروازے پر پاتے ہیں، اور مجھے پر دروازے پر پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سب کے چچا زاد بھائی، آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ آپ یہاں کتنی دیر میں دھوپ میں آپ بیٹھے ہیں کہ آپ دروازہ نوک کرتے اور مجھے حکم فرماتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا. آپ نے اس وقت، اس دھوپ کے وقت، قیلولے کے وقت آپ کیسے تشریف لائے؟ تو میں نے اپنے مدعا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے بجائے اس کے کہ آپ میرے پاس آتے، میں آپ کے پاس حاضر ہوتا اور آپ نے جو معلومات لینی تھی وہ معلومات میں آپ کو دیتا. ناظرین کرام، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علم سیکھنے کا شوق تھا، احترام تھا اور ادب تھا. یہ جو چند کوالٹیز ہیں یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں پیدا فرماتا ہے. آج بھی ضرورت ہے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر علم، اور جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے اور جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے ان کا احترام بہت ہی کم رہ گیا ہے. اور اسی وجہ سے علم کی برکت جو ہے وہ کم ہونے لگی. اور جو لوگ آج بھی علم کی قدر کرتے ہیں، علم کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، معلم کا، مدرس کا، کلاس روم کا، اسکول کا احترام کرتے ہیں، اس کی پراپرٹی کا، اللہ تعالیٰ ان کو علم کی برکت عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام صحابہ کرام کرتے تھے کہ خاندان نبوت سے تعلق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ بنت الحارث کے ان کی وہ خالہ تھیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد تھے. ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ تھیں اور انتہائی ذہین تھے. اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عار کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ صحابہ کرام کی خدمت میں جائیں اور ان سے جا کر علم حاصل کریں. جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں عطا فرما دی
علم کی تو پھر وہ مسنت تدریس کے اوپر فائز ہوئی ہے، اور عمر بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں کثرت سے لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین، یہ دعائیں قبول ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزانہ آپ ایک خاص موضوع پر گفتگو کرتے تھے۔ آج وہ قرآن کی تفسیر پر بات کریں گے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ کے پاس قرآن کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا، صحابہ کرام سے سیکھا تھا۔ اسی طرح ایک دن جو ہے وہ فقہ کے مسائل کے لیے ڈیووٹ کرتے تھے کہ آج کی جو نشست ہے اس کے اندر صرف فقہ کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی، اور ان کو تقریباً 1600 کی انہوں نے احادیث کی جو ہے وہ روایت کی۔ یہ بھی احتیاط کے باوجود انہوں نے یعنی کچھ حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول سے خود سنی اور سیکھی، کچھ اپنے والد سے، کچھ حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، حضرت علی سے اور دیگر صحابہ کرام سے۔ تو وہ بیک وقت مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ تو ایک دن تو وہ فقہ کی تعلیم کے لیے ڈیووٹ کرتے تھے، ایک دن قرآن کی تفسیر کے لیے ڈیووٹ کرتے تھے، اور ایک دن مغازی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی تھی، اور آپ کو تو بعد میں جو ہے یعنی موقع ملا غزوات میں شرکت کا، کیونکہ اس وقت آپ چھوٹے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم سن لوگوں کو غزوات میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دن تو مغازی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات تھے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو درس دیتے تھے اور بتاتے تھے، یعنی سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس کے بارے میں یہ صحابہ کرام ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، تابعین آ کے بیٹھتے تھے، سیکھتے تھے۔ اور ایک دن کہتے ہیں ایام العرب، عربوں کی جو ہسٹری تھی، پرانی ہسٹری تھی، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن، اس دن جو ہے وہ اپنی نشست کے اندر، اپنی تدریس کے اندر لوگوں کو ایام العرب کے بارے میں بتاتے تھے۔ اور ایک دن آپ نے وقف کیا تھا کس کے لیے؟ عربوں کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ عرب جو شعراء ہیں، کون کون سے مشہور شعراء ہیں، ان کی شاعری کے اندر کون کون سی باتیں ہیں، ان کے اشعار، ان کی دیوان جو ہے سناتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 5 یہ اہم ٹاپک تھے: قرآن کی تفسیر کا، فقہ کا، اور شاعری کے بارے میں، عربوں کی ہسٹری کے بارے میں، اور غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آپ بیٹھ کر بیان فرماتے تھے اور لوگوں کو آپ علم سکھاتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے سیکھی تھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی آرگنائز کلاسیں تو نہیں تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آرگنائز کیا، لیکن آپ نے انفرادی طور پر مختلف صحابہ کرام سے مختلف اوقات کے اندر آپ نے یہ تمام باتیں سیکھی، اور یہ میراث آپ کے نصیب میں آئی، اور اس میراث کو پھر انہوں نے آگے پھیلایا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے علم جو ہے آگے پھیلایا، اور یہ علم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، وہ انسان اس پہ عمل کرتا ہے، وہ انسان اس بات کو آگے پھیلاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو منور اور سرسبز و شاداب فرمائے جس نے ہماری حدیث کو سنا اور پھر حدیث کو آگے جا کے دوسروں تک جو ہے وہ انہوں نے پھیلایا۔ تو اس طریقے سے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی تاریخ کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور آج بھی ہمارے جو مفسرین ہیں، علماء ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے، فقہ کے معاملات بتاتے ہوئے اور تاریخ کی باتیں بتاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ بیان کی تھی۔ ان کے جو کنٹمپریری تھے اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا علمی ماحول تھا، کتنا خوبصورت ماحول تھا کہ لوگ جوگ دور جوگ دوسرے علاقوں سے آتے تھے اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں مستفید ہوتے تھے اور علم لے کر جاتے تھے اور آگے جا کے علم کو جو ہے وہ پھیلاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ کام انہوں نے شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کی نگاہوں میں بھی عظمت عطا فرمائی، باوجود اس کے کہ کم عمر تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مفتی تھے، ان کو اجازت تھی فتویٰ دینے کی، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ان کو اپنا مشیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ نے ان کو اپنا مشیر، تو لوگوں نے، بڑے کچھ صحابہ کرام تھے عمر والے، تو وہ کہتے تھے کہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، یہ تو بچہ ہے، اس کو آپ نے کنسلٹنٹ بنایا ہوا ہے، ایڈوائزر بنایا ہوا ہے، آپ کے پاس تو بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ تو اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ فتح الکحول ہے، یہ بوڑھوں کا نوجوان ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بوڑھوں کو کنسلٹ کرنا چاہیے، ان میں یہ نوجوان ہے اور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا علمی مقام تھا۔ تو ایک مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لوگوں سے کہ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کی جو سورت ہے النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ، جو ہے اس کی جو تعبیر ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ آپ مجھے بتائیں کیا ہے، کس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو دیگر صحابہ کرام نے اس کی وجوہات بتائیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کی تعلیم دی اور تلقین کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب آیا تو اس دوران آپ اللہ کی حمد و ثنا بہت زیادہ کثرت سے جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب جناب آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زندگی گزاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانِ خلافت میں، حضرت عمر کے زمانِ خلافت میں، حضرت عثمان کے، اور اس کے بعد حضرت علی، اور اس کے بعد حضرت حسن، اور بعد میں بھی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 71 سال کی عمر عطا فرمائی، اور آخر میں آخری عمر میں وہ پبلک لائف سے تھوڑے سے ڈیٹیچ ہو گئے تھے اور بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کا انتقال جو ہے وہ طائف کے اندر ہوا اور ان کا مزار وہاں پر موجود ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین ہونے لگی تو بڑی دو عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے
جنازے کے وقت جو ہیں وہ ہوئیں۔ ایک تو روایت آتی ہے کہ جب ان کو کفن میں ان کی باڈی کو ڈالا گیا اور ابھی لحد میں اتارنے سے پہلے ایک سفید پرندہ آیا کہ جو کبھی دیکھنے میں پہلے نہیں آیا تھا، اور وہ جو پرندہ تھا وہ آ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے اندر چلا گیا اور آپ کے ساتھ ہی اس کو بھی کفن کے اندر بند کر کے دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ سفید پرندہ اور اس کا آپ کے سفید کفن کے اندر آنا اور آپ کے جسم کے ساتھ جا کر مل جانا اور اسی کے اندر اس کی تدفین ہو جانا، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سفر آخرت تھا وہ مبارک تھا اور خوشگوار تھا۔ اور دوسری جو بات کہی جاتی ہے کہ جب ان کے جسم کو لحد کے اندر اتارا جا رہا تھا تو اس وقت لوگوں نے وہاں جو لوگ تھے جنازے والے، انہوں نے سنا، لیکن وہ کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ النفس المطمئنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ نفس مطمئنہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر آپ شامل ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی سیرت کے چند واقعات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ تعلیمی تھے اور انسپریشنل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سیرت کے مطالعے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ حضور پاک کی سیرت کا ایک حصہ ہے اور اسلام کی تاریخ کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو مجلس ہے، علمی مجلس ہے، اس کے اندر جو ہم نے علم و حکمت کی باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو جاننے والے لوگ ہیں ان میں جو لوگ بیمار ہیں، حضور پاک کی امت کے اندر جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور حضور پاک کی امت کے اندر جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اس وقت ہمارے جو مسلمان بہن بھائی فلسطین کے اندر جو ہیں وہ مظلوم ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اور جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین، اللہم ارزقنا شفاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسقنا من حوض الشریف شربة ہنیة لا نظمأ بعدہ ابدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.